فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب چہار گفتار از حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، ترجمہ غلام حسن مفتی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 27، پہلی گفتار۔ یہ ایک مناسب وقت پر منعقد ہونے والی مناسب ترین محفل ہے۔ آج کل حضرت امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ کے ایام ہیں اور آپ برادران و خواہران بھی کربلائی، حسینی اور عاشورائی ہیں۔ اسلامی انقلاب کے 2 کروڑ یعنی 20 ملین رضاکاروں نے دنیا کو عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کی پیروی کر کے دکھا دیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی عاشورہ سے ہے، جس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ کہا اور سنا ہے۔ اس کے باوجود تاریخ کے اس عظیم سانحے کے بہت سے گوشے اب بھی ایسے ہیں جن پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم درس اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عظیم واقعے کربلا پر 2 صورتوں میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ صورت اول، پہلی صورت عاشورہ سے ملنے والے دروس کے متعلق ہے۔ واقعہ عاشورہ میں متعدد دروس اور پیغامات موجود ہیں۔ عاشورہ ہمیں دین کی حفاظت کے لیے فداکاری کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے اور حق و باطل کی جنگ میں مرد و زن، پیر و جوان، چھوٹے اور بڑے، امیر و غریب اور امام و مامون کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح یہ درس بھی کربلا کا ہے کہ ہم دشمن کو اس کی تمام تر ظاہری توانائیوں کے باوجود ذلیل و خوار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بنی امیہ کو اسیران کربلا نے کوفہ، شام اور مدینہ میں رسوا کر کے رکھ دیا اور یہی رسوائی بالآخر سفیانی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ اسی طرح ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دین کے دفاع کے لیے انسان کو بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بے بصیرت لوگ بہت جلد دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ اپنی کم فہمی کی وجہ سے باطل کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد کے ساتھ بعض ایسے افراد بھی تھے جو فاسق و فاجر نہیں تھے مگر بے بصیرت تھے۔ یہی عاشورہ کے درس ہیں، انہی کے ذریعے ہم ایک قوم اور ملت کو ذلت سے نکال کر عزت کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہی دروس کفر و استکبار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ زندگی ساز دروس ہیں۔ صورت دوم، دوسری صورت عاشورہ سے حاصل ہونے والی عبرتیں ہیں۔ یہ درس کے علاوہ عاشورہ سے عبرت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کربلا کی بھی دیکھنا چاہیے۔ سوال، عبرت لینے سے کیا مراد ہے؟ جواب، یعنی انسان اپنے آپ کو ان حالات کے ساتھ موازنہ کرے اور جان لے کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی صورتحال اسے درپیش ہے، اسے کیا چیز خوفزدہ کرتی ہے اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عبرت۔ کہیں کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں سوار تمام افراد زخمی ہو جائیں یا مر جائیں تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تاکہ اس حادثے کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور یہ جان سکیں کہ بے احتیاطی، تیز رفتاری اور غلط ڈرائیونگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ بھی درس کی ایک قسم ہے۔ یہاں عبرت کے ذریعے درس حاصل کیا جاتا ہے۔ عبرت کی وضاحت، واقعہ کربلا سے ہمیں جو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال بعد اسلامی معاشرہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسے بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑی۔ امام حسین کی قربانی اگر صدر اسلام سے 1000 سال بعد ہوتی یا اسلام مخالف ممالک اور قوموں کے خلاف ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی، مگر
آپ نے قلب اسلام اور وہی کے مرکز مکہ اور مدینہ میں وہ حالات دیکھے جس کا علاج قربانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ بھی اس قدر عظیم اور خونین قربانی۔ آخر وہ کون سے حالات تھے جسے دیکھ کر حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ اسلام صرف اور صرف آپ کی قربانی کے ذریعے سے ہی باقی رہ سکتا ہے، بصورت دیگر اسلام کا بچنا محال ہے۔ عبرت اسی میں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اسلامی معاشرے کا پیشوا یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ اور مدینے سے پرچم اسلام مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ جزیرہ عرب کے آخری کونے اور شام کے سرحدوں تک جاتے ہیں۔ روم کے شہنشاہ سے مقابلہ کرتے اس پر ٹوٹ پڑتے اور اسلامی لشکر فاتحانہ انداز سے واپس آ جاتا تھا۔ ان فتوحات میں جنگ تبوک کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ مساجد اور اسلامی معاشرے کی گزرگاہیں تلاوت قرآن کی صداؤں سے گونج رہی ہوتی تھیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص لہن اور لہجے کے ساتھ لوگوں کے لیے قرآن کریم پڑھ کر سناتے اور انہیں نصیحت کرتے اور انہیں راہ ہدایت کی جانب تیزی سے گامزن کر رہے ہوتے تھے۔ ایسے معاشرے کو آخر کیا ہوا تھا کہ یہی معاشرہ، یہی ملک اور یہی شہر اس نہج پر پہنچ گئے اور اسلام سے اتنے دور ہو گئے کہ یزید جیسا فاجر ان پر حکومت کرتا تھا۔ حالات ایسے ہوئے تھے کہ حسین ابن علی نے دیکھا کہ عظیم فداکاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ قربانی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ آخر کیا ہوا تھا کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی، اس میں عبرت ہے۔ آج ہمیں اسی پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ آج بھی اسلامی ہے، لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس اسلامی معاشرے میں کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی جس کی وجہ سے یزید اس کا رہبر بنا۔ کیا ہو گیا تھا کہ جس شہر پر 20 سال پہلے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی حکومت تھی اور اب آپ کے بچوں کے سروں کو نیزوں پر اس میں پھرایا گیا۔ کوفہ دین سے بیگانہ شہر تو نہیں تھا، کوفہ وہی شہر ہے جس کے کوچہ و بازار میں امیر المومنین آ جایا کرتے تھے، تازیانہ ہاتھ میں لے کر لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کی صدائیں ان کی مساجد اور دیگر مقامات سے بلند ہوتی تھیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا بلکہ چند سال بعد ہی اس شہر کے بازاروں میں امیر المومنین کی بیٹیوں اور اہل حرم کو اسیر بنا کر پھرایا گیا۔ 20 سال کے عرصے میں کیا ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی تھی۔ اگر کوئی بیماری ہے تو بہت ہی خطرناک بیماری ہے، ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام خود کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں میں شمار کرتے ہوئے اپنا سر فخر سے بلند رکھتے تھے۔ حضرت امام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سمجھنے کے بعد اس پر عمل اور تبلیغ کرنے پر فخر تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تشکیل اور تعمیر میں کتنی محنت کی تھی، مگر چند سالوں بعد اس حالت کو پہنچ گیا۔ ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں وہ بیماری اسے بھی نہ لگ جائے۔ عبرت اسی میں، ہمیں اس بیماری کو پہچان لینا چاہیے، پھر اس سے بچنا چاہیے۔ میری نظر میں عاشورہ کا یہ پیغام دوسرے پیغامات اور دروس سے کہیں زیادہ آج ہمارے لیے نمونہ عمل اور غور طلب ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس وقت کے اسلامی معاشرے کے سر پر وہ کون سی بلا نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے دنیا اسلام کے پہلے رہبر اور مسلمانوں کے خلیفہ کے بیٹے حسین بن علی علیہ السلام کے سر بریدہ سر کو بازاروں میں پھرایا گیا، جہاں ان کے والد مسند خلافت پر جلوہ گر ہو جایا کرتے تھے، مگر مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اسی شہر سے لوگ آپ اور آپ کے اصحاب کو تشنہ لب شہید کرنے کے لیے کربلا گئے اور امیر المومنین علیہ السلام کے اہل حرم کو اسیر کیا۔ اسلامی معاشرے کی ذبح و حالی کی وجوہات، اس سلسلے میں کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے اس سوال کا جواب دوں گا۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید اس درد کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے: ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ اس عمومی گمراہی اور انحراف کے دو اصل عوامل ہیں۔ پہلا عامل،
پہلا عامل ذکر الہی جس کا مظہر نماز ہے سے دوری ہے۔ خدا اور معنویت کو بھلا دینا، معنویت کو اپنی زندگی سے دور کرنا اور دعا و توسل خدا سے مانگنے، خدا پر توکل کرنے اور خدائی محاسبات کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ دوسرا عامل خواہشات اور ہوا و ہوس کے پیچھے پڑنا اور دنیا کے پیچھے جانا ہے۔ دنیا پرستی، مال و ثروت کی جمع آوری کی فکر میں غلطہ رہنا اور خواہشات دنیا سے لذت اٹھانے میں مشغول ہونا، انہی چیزوں کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہوئے اسلامی اقدار کو بھلانا ہے، جو کہ بنیادی اور بڑے مسائل ہیں۔ ہم بھی ان مسائل سے دوچار سوکتے ہیں۔ ان اسلامی معاشرے سے اعلیٰ مقاصد کے حصول کا جذبہ ختم یا کمزور ہو جائے اور لوگ مادیات کے حصول میں دوسروں سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے کہ چونکہ دوسروں نے مال بنایا ہے لہٰذا ہم بھی بنائیں گے، اور اسی فکر میں رہیں اور معاشرے کے مصلحتوں پر ذاتی مصلحتوں کو ترجیح دینے لگیں، تو خطرناک صورتحال سے اسلام دوچار ہو جاتا ہے، اور ہم بھی انہی مسائل سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اسلامی نظام ایمان، بلند ہمتی، واضح اہداف اور مذہبی اقدار کی حفاظت کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے یہ نظام محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اسلامی شعار کو کم رنگ کرنا، اسلام کے اصول اور انقلاب کے ساتھ بے اعتنائی برتنا اور ہر چیز کو مادی نظر سے دیکھنا وہ مسائل ہیں جو معاشرے کو خطرناک مقام تک پہنچاتے ہیں، جس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جو اسلام کا ترقی یافتہ دور کہلاتا تھا۔ اس دور میں خدا کی خوشنودی مسلمانوں کے شامل حال تھی۔ وہ اسلام قرآنی علوم اور دینی معارف سے آشنائی کا دور تھا۔ حاکم اسلامی اور اسلامی مملکت کے نظم و نسق چلانے والے زہد و تقوی کے پیکر اور دنیا کی رنگینی اور ذاتی خواہشات سے بے اعتنائی برتنے والے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو خدا کی جانب رہنمائی کرنے والی وہ عظیم تحریک مومنٹ پیدا ہوئی۔ ان حالات میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت خلیفہ بنی اور حسین ابن علی علیہ السلام جیسے انسان کی شخصیت پروان چڑھی۔ ان کا معیار سب سے بلند تھے۔ جب تقویٰ، دنیا سے بے اعتنائی اور راہ خدا میں جہاد معیار اور مقصد ہوتا ہے، اس وقت ایسے معیارات رکھنے والے افراد میدان عمل میں آتے ہیں اور معاملات اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے معاشرے کو ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب الہی معیارات بدل جاتے ہیں تو دنیا خواہی، شہوت پرستی، مکر و فریب اور صداقت درازگوئی سے ناآشنا افراد میدان میں اتر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں عمر بن سعد، شمر اور عبید اللہ بن زیاد جیسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اور حسین ابن علی جیسی شخصیات مقتل کی طرف چلے جاتے ہیں اور کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مطلب 2 + 2 = 4 جیسا واضح اور روشن کلیئر ہے۔ لہذا دلسوز اور درد دل رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے سے ان الہی معیارات کو ختم ہونے نہ دیں۔ اگر تقوی کا معیار تبدیل ہو گئے تو معلوم ہے کہ حسین ابن علی کی طرح تقوی رکھنے والے انسان کا خون بہانا پڑے گا۔ اگر چالاکی، دنیاوی امور میں ہیرا پھیری، جھوٹ اور اسلامی اقدار سے بے اعتنائی معیار قرار پائے تو یزید جیسا شخص مسلمانوں کا خلیفہ اور عبید اللہ بن زیاد جیسا عراق کا حاکم بن جائے گا۔ اسلام کی پوری کوشش ان باطل معیارات کو تبدیل کرنے سے متعلق تھی۔ ہمارے انقلاب کی جدوجہد بھی ان باطل اور مادی معیارات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہیں تبدیل کرنا رہی ہے۔ مادیات کی دنیا، آج کی دنیا میں جھوٹ، دھوس دھمکی، شہوت پرستی اور مادیت کو ترجیح حاصل ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ دنیا میں معنویت صدیوں سے روبہ زوال اور کمزور ہو چکی ہے۔ معاشرے سے معنویت کو ختم کرنے کے لیے زر پرستوں اور سرمایہ داروں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ طاقتوروں نے دنیا میں ایک مادی نظام رائج کیا جس میں سب سے زیادہ طاقتوروں، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والوں، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والوں، انسانی کمالات سے عاری اور دوسرے انسانوں کے متعلق سب سے زیادہ بے رحمی سے کام کرنے والوں جیسے امریکہ کو بلند مقام اور فوقیت حاصل ہے۔ یہی لوگ مرکز میں اور پھر اس کے نیچے کے عہدوں، پوسٹ پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی حالت۔ اسلامی انقلاب یعنی اسلام کی نشاط
ارشاد سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ہے، کو پھر سے حیات بخشنا۔ یہ انقلاب دنیا سے اس قسم کے غلط نظاموں کا خاتمہ کر کے ایک بہترین نظام دنیا کو دینے کے لیے آیا ہے۔ دنیا پر اگر وہی مادی نظام رائج رہا تو معلوم ہے کہ محمد رضا خان جیسے شہوت پرست اور گمراہ لوگوں کو مرکزیت حاصل ہوگی، اور امام خمینی جیسے باکمال شخصیات یا تو زندانوں میں بند ہوں گے یا پھر ملک سے دور کر دیے جائیں گے۔ پھر معاشرے میں امام خمینی جیسے افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جب طاقتور خرابیاں پیدا کرنے والے جھوٹے اور کمال سے عاری لوگ حکمران بن جائیں گے تو زندگی مقتل، مذبح خانے یا پھر قتل گاہ اہل فضیلت، سچے نور و عرفان اور خدا سے لو لگانے والے افراد کی جگہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح امام خمینی جیسے لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو شہوت پرستی اور دنیا پرستی وغیرہ پیچھے اور زہد و تقوی جیسی صفات وغیرہ آگے جائیں گے، اور پاکیزگی، نورانیت، جہاد، انسانوں سے نرم دلی، رحم و مروت، برادری اور اثار و قربانی وغیرہ کا بول بالا ہو جائے گا۔ مادہ پرستوں کو فوقیت دینے کا انجام۔ امام خمینی جب آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ تمام نیک خصلتیں اور فضیلتیں بھی آئیں گی۔ اقدار واضح ہوں گے، اور اگر ان اقدار کی حفاظت کی گئی تو امامت کا نظام باقی رہے گا۔ پھر حسین ابن علی علیہ السلام جیسی ہستیاں قتل گاہ کی جانب نہیں لے جائی جائیں گی۔ البتہ اگر ہم نے ان کمالات کو ترک کر دیا، بسیجی کردار اور سوچ کو چھوڑ دیا، اپنے وظائف، ذمہ داریوں اور الہی کمالات کو اہمیت دینے کے بجائے ذاتی تجملات کی فکر میں پڑ گئے، بسیجی مومن اور مخلص جوانوں کو جو سوائے راہ خدا میں جہاد کے لیے میدان کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، نظر انداز یا گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا، اور معنویت سے عاری معیوب، زیادہ طلب اور زیادہ توقع رکھنے والے افراد کو اپنے اوپر مسلط کریں گے تو ساری چیزیں برعکس ہو جائیں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے 50 سال کا عرصہ لگا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دور میں تھوڑے ہی عرصے میں ایسا حادثہ رونما ہو اور ہمارے نیکوکار افراد کو اس سے بھی کم عرصے میں مقتل جانا پڑ جائے۔ لہٰذا ہمیں اس کا راستہ روکنا ہوگا، اور ان انحرافات کے مقابلے میں جنہیں ہمارے دشمن ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ تعمیر و ترقی اور مادہ پرستی میں فرق۔ عاشورہ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں روح انقلاب کو معاشرے سے ختم اور فرزند انقلاب کو گوشہ نشین ہونے نہیں دینا ہے۔ بعض افراد کو ان مسائل کے بارے میں اشتباہ ہے۔ آج خدا کے فضل و کرم سے ہمارے حکومتی ذمہ دار لوگ دلسوز اور انقلاب سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج مومن اور انقلابی صدر برسر پیکار ہے جو ملک کی تعمیر و ترقی چاہتا ہے۔ البتہ بعض کو مادہ پرستی اور تعمیر و ترقی کے مابین فرق سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تعمیر و ترقی اور چیز ہے اور مادہ پرستی دوسری چیز ہے۔ تعمیر و ترقی سے مراد ملک کو آباد کرنا اور ملک کے محروم طبقات میں خوشحالی لانا ہے۔ کچھ عناصر برسوں سے اس ملک ایران کو ویران کرتے آئے ہیں۔ انقلاب کے بعد بھی بیرونی حملہ آوروں کے ذریعے 8 سال تک اس کے ساتھ وہی سلوک دہرایا گیا۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی ہونی چاہیے۔ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ جنگ بند ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ ایک بم چند سیکنڈوں میں ایک علاقے کو کھنڈرال میں تبدیل کر دیتا ہے، مگر اسے پھر سے تعمیر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک عمارت، گھر یا دو یا 3 منزلہ بلڈنگ ایک لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے، مگر اسے ایک لمحے میں تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ جس ملک کو 8 سال تک تباہ و برباد کیا گیا ہو، اسے پھر سے آباد اور ترقی کرنا کوئی مذاق کی بات نہیں۔ اس سے پہلے منحوس پہلوی اور قاجار خاندان اور ان کے ہم نواؤں نے کہ جن پر خدا کی لعنت ہو اس مملکت کو ویران کر دیا تھا، مگر انقلاب کے بعد اس کی تعمیر سے پہلے دشمنوں نے ہم پر جنگ مسلط کیا۔ آج ہم پر مسلط کردہ جنگ میں امریکہ کی جانب سے عراق کی حمایت آشکار ہو چکی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مشرق و مغرب دونوں عراق کی حمایت کرتے آئے ہیں، مگر بعض کم فہم افراد ہم پر انگلی اٹھاتے تھے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔
یہ ہے ہماری دلیل کہ آج خود امریکہ والے اپنے ملک کی خفیہ دستاویزات دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ملک ان چند سالوں میں عراق کی کتنی مدد کر چکا ہے۔ مشرق و مغرب دونوں نے مل کر اس جنگ کو ہوا دی اور ایران کو ویران کر دیا۔ قاجار اور پہلوی دور حکومت اور پھر 8 سالہ جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد آج حکومت اسلامی اپنے عوام اور ماہرین کی مدد سے اس کی تعمیر کرنا چاہتی ہے، جو کہ 1-2 دن یا 1-2 سال کا کام نہیں۔ اتنے سارے ہمارے روزگار کے مراکز تباہ اور برباد ہوئے ہیں، انہیں ہفتوں یا مہینوں میں بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کہتے ہیں تعمیر و ترقی، ساز زندگی۔ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، اور یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جو بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں شریک ہوتا ہے، اس کا یہ عمل جہاد کے برابر ہے۔ جو بھی اسلامی معاشرے کی حفاظت اور اسے چلانے کے لیے جو کہ واجبات میں سے ایک بہت بڑا واجب کام ہے، قدم اٹھاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ تعمیر و ترقی کی دوسری جانب مادہ پرستی، دنیا پرستی اور نفس پرستی ہے، جو کہ ایک الگ باب ہے۔ تعمیر و ترقی کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی انجام دی ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ حتیٰ کہ وہ دوران خلافت بھی ایسے انجام دیتے تھے جس سے ہمیں اختلاف ہے۔ البتہ خلافت سے پہلے کے متعلق یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے کھجوروں کے باغ لگاتے، زمینیں آباد کرتے، شجر کاری کرتے اور کنویں کھود کر زمینوں کی آبیاری کیا کرتے تھے۔ اسے ساز زندگی یا تعمیر و ترقی کہتے ہیں۔ دنیا اور مادہ پرستی اسے کہا جاتا ہے جیسے عبید اللہ بن زیاد اور یزید جسے انجام دیتے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے، چیزوں کو ختم کرتے اور اپنی شان و شوکت میں اضافہ کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں تعمیر و ترقی اور مادہ پرستی کے مابین فرق کو سمجھنا چاہیے۔ آج ایک گروہ تعمیر و ترقی کے نام پر خود کو مال و دولت اور مادہ پرستی میں غرق کر رہا ہے۔ کیا یہ تعمیر و ترقی ہے؟ جو چیز ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے وہ ہوا و ہوس میں غرق ہونا اور تقویٰ و فداکاری کو ہاتھ سے جانے دینا ہے۔ لہٰذا بسیجیوں کو چاہیے کہ وہ انقلاب کے اصلی کمالات اور خوبیوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہر وقت میدان میں ڈٹے رہیں۔ ثقافتی یلغار، دشمن غلط اور فحش ثقافت، نیکڈ کلچر کے ذریعے ہم سے ہمارے جوانوں کو چھیننا چاہتا ہے۔ ثقافتی میدان میں یہ جو کام کر رہا ہے وہ ایک قسم کی ثقافتی جنگ ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک قسم کی ثقافتی شب خون، غارت گری اور ثقافتی قتل عام ہے۔ یہ کام دشمن آج ہمارے خلاف کر رہا ہے تو کون ان خوبیوں کو بچا سکتا ہے اور کون حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ ایماندار جوان جو ان خوبیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا اور ذاتی مفادات کے ساتھ دل بستگی پیدا نہیں کی ہے، یہی انہیں بچا سکتے ہیں۔ ان کے برعکس جو لوگ خود ان مسائل میں گھرے ہوئے اور ان سے آلودہ ہیں، وہ ان خوبیوں کا دفاع نہیں کر سکتے، بلکہ وہی مخلص جوان اسلام، انقلاب اور اسلامی خوبیوں اور اقدار کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہیے۔ آج دوبارہ کہتا ہوں کہ انہیں نہی از منکر کیجیے، اس لیے کہ یہ واجب ہے اور آپ کی شرعی، انقلابی اور سیاسی ذمہ داری بھی ہے۔ بعض لوگ خطوط اور ٹیلی فون کے ذریعے شکایت کرتے ہیں کہ ہم نہی از منکر کرتے ہیں، مگر بعض حکومتی ذمہ دار ہماری نصیحتوں کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومتی ذمہ داران کو چاہے ان کا تعلق انتظامیہ سے ہو یا عدلیہ سے، یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجرموں کی حمایت کریں، بلکہ سب پر لازم ہے کہ وہ شرعی امور اور نہیں کے اقدامات کی حمایت کریں۔ حکومت کے تمام شعبوں کو چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی حمایت کریں، کیونکہ یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ ایک گروہ نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا گروہ ان پر اگر حملہ کرے تو ہمارے اداروں کو کس کی حمایت کرنی چاہیے؟ نماز پڑھنے والوں کی یا ان کی جو نماز گزاروں کے نیچے سے جائے نماز کھینچتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی منکر بھی اسی طرح ہے۔ امر بالمعروف بھی نماز کی طرح واجب ہے۔ جہاد سے بھی افضل عمل۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اعمال خیر اور جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے دریا میں لعاب دہن کے ریزے ہوں۔
نہج البلاغہ کلمات الخصار صفحہ نمبر 374۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی وسعت اور عمومی ہونے کے اعتبار سے حتیٰ جہاد سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے دین مستحکم ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاد کی بنیادوں کو استوار کرتا ہے، بنابراین ہمارے حکومتی ذمہ دار افراد اور مسئولین دوسرے واجبات کو اس پر کیسے فوقیت دے سکتے ہیں، بلکہ وہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دوسرے واجبات کے ہم پلہ بھی قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ ہمارے حزب الہی جوانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش مندی سے کام لیں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ کوئی ان کے درمیان رخنہ نہ ڈال سکے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر خرابیاں پیدا کر کے حزب الہی افراد کے چہرے کو خراب نہ کر سکے۔ آپ تمام الہی جماعت کے افراد کو چاہیے کہ محتاط رہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے اور ان چند سالوں کا تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ جب ایماندار جوان اور خدائی لوگ کسی کام کو انجام دینے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو جھوٹے اور برے لوگوں کا ٹولہ ان الہی افراد کے متعلق حکومتی ذمہ داروں کا ذہن خراب کرنے کے لیے ملک کے کسی کونے میں خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ بیدار رہیں۔ نماز جیسا عمل۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ نماز جیسا ہے جسے سکھایا جا سکتا ہے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ اسے سیکھیں۔ اس کے کئی پہلو ہیں کہ کہاں اور کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلامی معاشرے میں عام لوگوں کی ذمہ داری زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اس کے باوجود اگر بات نہ بنے تو پھر حکومتی اہلکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں نکل آئیں، مگر اسے زبانی طور پر بجا لانا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح کا سب سے اہم عامل زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ ہمیں بدکار، خلاف ورزی کرنے والے، فحاشی پھیلانے والے اور معاشرے سے گناہوں کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے کوشش کرنے والے افراد کے خلاف لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہی مومن بسیجی اور خدائی افراد یعنی ہمارے عام عوام ملک کی اکثریت انہی جنگ لڑنے اور جنگ کو کمانڈ کرنے والے اور اوائل انقلاب سے اب تک تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے والے لوگ اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہی عوامی طاقت، بسیجی جوان اور حزب اللہ کی عظیم طاقت اگر نہ ہوتی تو ہم جنگ ہار چکے ہوتے اور ان چند سالوں میں ناگون دشمنوں کے مقابلے میں ہم شکست کھا چکے ہوتے۔ دشمن ہمارے کارخانوں، فیکٹریز کو بند اور زراعت کو آگ لگانا چاہتے تھے، مگر ہمارے جوانوں نے انہی دیہاتوں اور بیابانوں کے وسط میں ان کے منہ پر تماچا رسید کیا، سڑکوں پر ناامنی پیدا کرنا چاہا تو ان حزب اللہ جوانوں نے سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کیا۔ یہی مملکت کی اصل طاقت ہے اور اسلامی نظام نے اسی طاقت پر تکیہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہی مومن اور حزب اللہ طاقت فورس یعنی ہمارے عوام حکومت اور نظام سے مربوط ہیں جو کہ خدا کے فضل سے حکومت اور اسلامی نظام کے ساتھ ہیں، اور یہی عظیم عوامی اور ناقابل شکست طاقت و قدرت اسلامی نظام کے ذمہ داروں کے ساتھ اور ان کے پشت پر کھڑی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت اسلامی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ دشمن کا پروپیگنڈا۔ دشمن ہماری اس طاقت سے خوف زدہ ہے۔ ایک عرصے سے امریکہ اور اسرائیل اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جوہری اسلحے کے حصول کے لیے اس کی تیاری کے متعلق دنیا میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ایران کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور فلاں ملک سے ایٹمی ہتھیار حاصل کر چکا ہے۔ یہ وہ باتیں جسے دنیا کا ہر عقل مند انسان معمولی غور و فکر کے بعد بے بنیاد قرار دے گا۔ ایٹم بم کوئی ایسی چیز نہیں جسے آسانی اور چپکے سے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جا سکے۔ وہ سمجھتے اور جانتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے باوجود وہ اسلامی حکومت کو دنیا میں امن اور صلح کا مخالف ظاہر کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ اسلامی حکومت کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے خبیثانہ کوششوں میں سے ایک ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو کہ اسلامی حکومت کی طاقت اور قدرت کا سرچشمہ ایٹم بم اور اس کے بنانے میں ہے۔ تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ تمہارا مفروضہ اگر صحیح ہوتا اور ایٹم بم سے کوئی کسی کو شکست دے سکتا تو اب تک امریکہ، سابق سوویت یونین، USSR اور دنیا کی دوسری خبیث طاقتیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹم بم ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کو سینکڑوں مرتبہ تباہ و برباد کر چکی ہوتی۔
ایک نظام کو جو چیز طاقت عطا کرتی ہے وہ ایٹم بم نہیں بلکہ اسلامی نظام کی طاقت کا راز، جسے امریکہ، سابق روس اور دنیا کی دیگر چھوٹی بڑی طاقتیں مل کر آج تک نہیں جان سکیں، وہ حزب الہی لوگوں کی ایمانی طاقت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو چاہیے کہ اس قدرت پاور کی حفاظت کریں۔ اس عظیم طاقت کی ہر صورت حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ جوانوں کو بھی چاہیے کہ مسلسل میدان میں رہیں اور دنیا میں ثابت کریں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو کوئی بھی غزن نہیں پہنچا سکتا۔ ملک کے صاحب ایمان عوام، بسیج اور حزب اللہی جوانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھائیں جس سے امریکہ، اسرائیل اور اسلامی جمہوریہ ایران کی دوسری دشمن طاقتوں کی امیدیں خاک میں مل جائیں۔ خداوند عالم آپ تمام مومن، فداکار اور باتقوی جوانوں کی حفاظت فرمائے اور امام ولی عصر اور آپ سب سے راضی ہوں، اور آپ کی طاقت، ایمان اور تیاری کے ذریعے دشمن کی تمام سازشیں خاک میں مل جائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچا اور پہلی گفتار بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔